بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور کل کا سبق آپ نے اچھے سے سمجھ لیا ہوگا۔ کل ہم نے پڑھا تھا حروف مستعاریہ کے بارے میں، وہ حروف جو ہمیشہ ہر حالت میں موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں حروف شبہ مستعاریہ۔ حروف شبہ مستعاریہ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب جو مستعاریہ موٹے حروف کے مشابہ، مطلب کبھی موٹے ہو جاتے ہیں، یہ حروف کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ ان کی کچھ سمت، کچھ حالتیں ہوتی ہیں۔ اگر مطلب زبر زیر پیش کے لحاظ سے یہ حرف موٹے باریک ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کا نام ہے شبہ مستعاریہ۔ تو آئے ہم دیکھتے ہیں وہ شبہ مستعاریہ کون کون سے حروف ہیں۔ شبہ مستعاریہ 3 حروف ہیں، الف، لام، را۔ کل 29 حروف تھے، ان میں سے 8 حروف ہم نے 7 حروف ہم نے موٹے نکال دیے۔ یہ 3 حروف ہیں، یہ شبہ مستعاریہ میں آئیں گے، الف، لام اور را۔ چلے ہم سب سے پہلے الف کا دیکھتے ہیں۔ الف اپنے پہلے حرف کے، جو الف سے پہلے حرف ہوگا، الف اس کے مطابق اپنا کام دکھائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ مثال کے طور پہ دیکھیں، قال، کان۔ مثال یہ دیکھیں، قاف کے آگے ہم نے الف لگا دیا، تو قاف کے آگے جو الف ہے یہ موٹا ہے، تو اس لیے یہ الف بھی موٹا پڑھیں گے، قا۔ مثال ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ جب الف سے پہلے موٹا حرف آئے گا تو الف بھی موٹا ہی پڑھا جائے گا۔ الف سے پہلے اگر موٹا حروف ہے، مطلب صاد ہے، ضاد ہے، غین ہے، کوئی بھی موٹا حروف آ جائے تو الف کو ہم موٹا پڑھیں گے، قال۔ اب یہ دیکھیں، یہ کاف باریک ہے، یہاں ہم پڑھیں گے کا، الف خود بخود باریک ہو گیا۔ تو کیا سمجھ آیا کہ جو شبہ مستعاریہ میں الف ہے، الف سے پہلے اگر موٹا حرف ہے تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، اگر الف سے پہلے کوئی حرف باریک ہے تو ہم اس الف کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ سمجھ آ گئی اتنی بات کو؟ خا، قا، طا، ظا۔ یہ دیکھیے اب ایسے ہم لکھ لیتے ہیں، ظا، یہ خود بخود الف موٹا ہو گیا، صاد، صاد، یہ الف خود بخود موٹا ہو گیا۔ لیکن اگر ہم اس کے آگے باریک حرف لگا دیں گے، تابا، تابا، یہ الف خود بخود باریک ہو گیا۔ تو پھر میں بتا رہی ہوں کہ الف سے پہلے اگر حرف موٹا ہے تو ہم اس کو الف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اگر الف سے پہلے باریک حرف آ گیا تو ہم اس کی آواز کو باریک کر دیں گے۔ نمبر 2 ہم نے پڑھنا ہے لام کے بارے میں۔ تو دیکھیں، ہم سمجھ رہے تھے لام کی مثال، تو لام کے اگر پہلے لفظ اللہ ہم نے لکھا، لفظ اللہ کے پہلے حرف پہ اگر زیر ہو تو لفظ اللہ باریک ہوگا، مطلب کہ لام باریک پڑھا جائے گا۔ بسم اللہ، دون اللہ، اعوذ باللہ۔ یہ ذہن میں رکھنا، لام کے پہلے اگر زیر ہے تو لفظ اللہ باریک پڑھا جائے گا۔ اگر لام سے پہلے پیش ہے یا زبر ہے، پیش ہے یا زبر ہے تو اس صورت میں لفظ اللہ موٹا پڑھا جائے گا۔ دیکھیں، اللہ، لام کے پہلے زبر ہے، ختم اللہ، لام سے پہلے زبر ہے، تو کیا کریں گے؟ ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، اذا جاء نصر اللہ، لام سے پہلے پیش ہے۔ تو کیا بات سمجھ آئی کہ لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر ہے تو ہمیشہ باریک پڑھا جائے گا، اگر لام سے پہلے زبر ہے یا پیش ہے تو پھر ہمیشہ پر پڑھا جائے گا لام۔ ہم نے 2 قاعدے آج پڑھے ہیں۔ الف اپنے پہلے حرف کے کا محتاج ہوتا ہے، پہلا حرف موٹا تو الف موٹا، پہلا حرف باریک تو الف باریک۔ لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر تو لفظ اللہ باریک، لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر اور پیش ہو تو دونوں صورتوں میں موٹا پڑھا جائے گا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اللہ پاک ہمارے لیے سمجھنے میں آسانی پیدا کرے۔ را کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، کیونکہ اس کی کافی تفصیل ہے۔ اللہ حافظ۔